السلام علیکم۔ ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دن بھی اچھا گزر رہا ہوگا۔ میں طبع کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول تمہارا ہوں میں اور تم میری۔ لیکن ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے تمام ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملے۔ تو چلیں اب شروع کرتے ہیں۔ تمہارا ہوں میں اور تم میری، تحریر فریال خان، ایپیسوڈ 8۔ چمکتی ہوئی صبح مشرقی پہاڑوں کے عقب سے نمودار ہو چکی تھی اور آج ساحل کو یہ صبح کچھ زیادہ ہی خوبصورت لگی کیونکہ آج اسے اپنے صبر کا پھل جو ملنے والا تھا۔ حسب معمول امرین اس کی ٹائی باندھ رہی تھی اور وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لیے پرمسرت انداز میں باتیں کر رہا تھا۔ اور آج کھانے میں کچھ اہتمام نہ کرنا، ہم ڈنر باہر کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ اسی بات کے اختتام پر ساحل نے ہدایت دی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اور سب سے ضروری بات، اسے اچانک یاد آیا، میری الماری میں تمہیں ایک شاپنگ بیگ مل جائے گا، اس میں ایک ساڑی ہے، وہ میں نے خاص تمہارے لیے لی تھی کہ 2 نومبر کو تم سے فرمائش کروں گا اسے پہننے کی، لیکن خوش قسمتی وہ وقت جلدی آ گیا تو میں چاہتا ہوں کہ آج رات تم وہی ساڑی پہنو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی خواہش بتائی۔ امرین ٹائی باندھ چکی تھی۔ پہنو گی نا؟ ساحل نے ایک ہاتھ سے اس کی لٹ نرمی سے پیچھے کرتے ہوئے دوسرے بازو سے اسے خود میں بھیجا۔ پہن لوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ امرین کے دھیرے سے اقرار نے اسے مطمئن کر دیا۔ تھینکس، شام کو ملتے ہیں۔ ساحل نے کہہ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ وہ وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی جس کے ماتھے اور کمر پر اب تک ساحل کا لمس زندہ تھا۔ ساحل بہت ہی خوشگوار موڈ میں آفس آیا تھا۔ اسی خوشگواری سے جب وہ سب کی مارننگ وشز کا جواب دیتے ہوئے بالآخر اپنے روم میں پہنچا تو وہاں پہلے سے ہی شیخ صاحب موجود تھے۔ ارے شیخ صاحب، آپ یہاں؟ سب خیریت ہے؟ وہ کہتے ہوئے آ کر اپنی سنگل کرسی پر بیٹھا۔ نہیں سر، کچھ بھی خیریت نہیں ہے۔ ٹیبل کی دوسری جانب اس کے مقابل بیٹھے وہ بے حد پریشان لگ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ وہ بھی سنجیدہ ہوا۔ سر، جس آئیڈیا پر ہم لوگ کب سے کام کر رہے تھے وہی آئیڈیا کرمانی نے ہاشمی گروپس کو پروپوز کر دیا ہے جو وہ ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا نہیں تھا، میں بم گرایا تھا، جسے سن کر ساحل ششدر رہ گیا۔ کیا؟ ہمارا آئیڈیا اسے کیسے پتہ چل گیا؟ اور پروجیکٹ تو کل لانچ ہونے والا ہے، تو ابھی کیسے ہاشمی گروپس نے کوئی پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا؟ وہ سخت حیرت کی لپیٹ میں تھا۔ سر، یہ سب کچھ اندر دار ٹیبل ہوا ہے۔ وہ کرمانی بہت تیز نکلا۔ اس نے نہ صرف ہمارا آئیڈیا چرایا بلکہ پہلے ہی ہاشمی گروپ سے ڈیل کر لی ہے کہ کل وہ اسی کا آئیڈیا ایکسیپٹ کریں گے، اور کرنا بنتا بھی ہے کہ اس کا آئیڈیا یونیک ہوگا۔ اب کل پروجیکٹ کی آفیشیل لانچنگ بھی اس دنیا دکھاوے کو ایک خانہ پوری ہے۔ در حقیقت وہ پروجیکٹ کرمانی ہم سے چھین چکا ہے۔ جو آئیڈیا ہم پروپوز کرنے والے تھے وہی آئیڈیا چرا کر انہوں نے تلخی سے وہ حقائق بتائے جو انہیں اپنے ذرائع سے معلوم ہوئے تھے۔ یہ خبر سچ میں بہت خطرناک حد تک بری تھی، لیکن اسے ہمارے آئیڈیا کی بھنک کیسے لگی؟ ساحل نے زچ ہو کر سوال اٹھایا۔ سر، یقیناً آفس کے کسی ورکر نے ہم سے دغا بازی کی ہے، کسی کو خرید لیا ہوگا اس کرمانی نے۔ انہوں نے ممکنہ خیال ظاہر کیا۔ آفس میں تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ایکچوئل میں ہم کیا آئیڈیا پیش کرنے والے ہیں۔ اس بار پوری احتیاط کرتے ہوئے میں نے گھر میں ہی ساری پریزنٹیشن ریڈی کی تھی۔ آفس میں صرف آپ جانتے تھے کہ میں کام کر رہا ہوں، لیکن کیا کام کر رہا ہوں یہ تو ٹھیک سے آپ کو بھی نہیں معلوم تھا، تو پھر کیسے؟ اس نے تلملاتے ہوئے ٹیبل پر ہاتھ مارا۔ کسی امپلائی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے کیا سر؟ ہو سکتا ہے کسی نے کام کے بہانے گھر آ کے آپ سے نظر بچا کر آپ کے لاکر سے وہ پریزنٹیشن پیپرز نکال کے دی ہوں۔ انہوں نے شک کے تحت پوچھا۔ ساحل بھی چونک کر پرسوچ انداز میں انہیں دیکھتے ہوئے ان کی بات پر غور کرنے لگا۔ نہیں، میرے گھر کوئی نہیں آیا تھا، لیکن اگر کوئی آیا بھی تو ڈرائنگ روم تک ہی آیا ہے۔ میرے لاکر تک رسائی ممکن نہیں تھی، اس بار آئیڈیا چرانا ناممکن تھا۔ وہ نفی کرتے ہوئے بے چینی کے عالم میں اپنی کرسی سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ وہ اس وقت سخت جھنجھلایا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو تہس نہس کر دے۔ کہیں آپ نے تو کسی سے انجانے میں کوئی ذکر نہیں کیا ہمارے آئیڈیا کے بارے میں؟ ساحل نے اچانک خیال آنے پر پوچھا۔ نہیں سر، میں بھلا کیوں بتاؤں گا؟ اول تو مجھے اس کے بارے میں مکمل کچھ پتہ بھی نہیں تھا، اور دوسرا میرے لیے تو خود یہ پروجیکٹ ملنا بہت ضروری تھا کہ اس کے بعد میری پروموشن ہونے والی تھی۔ اسی کے آسرے پر ہم نے مارکیٹ سے اچھا خاصا لون لے رکھا ہے۔
انہوں نے فکر مند عاجزی سے صفائی دی اور بات مکمل کرتے ہی وہ خود بھی کسی خیال پر کھٹکے، سر یہ پروجیکٹ تو گیا، اب ہم وہ لون کیسے چکائیں گے جس کے بدلے آپ کا گھر گروی ہے؟ شیخ صاحب کے کہنے پر ساحل بھی چونک کر ایک جگہ رکا۔ اگر ہم نے وقت پر لون ادا نہ کیا تو آپ کا گھر، انہوں نے مزید کہتے ہوئے دانستہ طور پر بات ادھوری چھوڑی۔ ساحل نے فتح کے بہت قریب آ کر شکست کھائی تھی، اس فتح کے قریب جس کی تیاری وہ کب سے کر رہا تھا، جس پر اس کی زندگی کا ایک اہم موڑ آنے والا تھا، اور افسوس یہ تھا کہ شکست کسی کی دغا بازی کی بدولت اس کے حصے میں آئی تھی۔ وہ دغا باز کون تھا اس کا اسے بھی ابھی معلوم نہیں تھا، لیکن وہ طے کر چکا تھا کہ یہ دغا بازی کرنے والے کو وہ کسی صورت نہیں بخشے گا۔ گڈ لک اور سنبھل کر رہنا، ایسا نہ ہو کہ پہلے میں تمہاری بیوی لے گیا ابھی پروجیکٹ بھی لے جاؤں اور تم کچھ نہ کر سکو۔ اسے کرمانے کی وہ کمینی سی سرگوشی یاد آئی۔ سب کے مارے ساحل نے اتنی بری طرح جبڑے بھینچے ہوئے تھے کہ اس کی کنپٹی کی رگیں نمایاں ہونے لگی تھیں، اور اتنا غصہ اسے شازن و نادری آتا تھا۔ بالآخر اس کا ضبط کا بند ٹوٹا اور اس نے ٹیبل پر پڑا پیپر ویٹ اٹھا کر پوری قوت سے سامنے دیوار پر نصب خوبصورت شیشے پر مارا، جو زوردار آواز کے ساتھ کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر گیا، بالکل اس کے اعتبار کی طرح۔ امرین اس وقت قبلہ رو جانماز بچھائے بیٹھی مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز مکمل کر کے جب اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نہ جانے کیوں پھر سے دل بھر آیا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ہمیشہ سے نماز کی پابند رہی تھی، لیکن حالیہ کچھ دنوں میں نماز پڑھتے ہوئے اس کی کیفیت ایسی ہوتی تھی جیسے اسے اللہ کے سامنے شرمندگی ہو رہی ہو، اور ہوتی بھی کیوں نہیں۔ اپنے مخلص شوہر کے ساتھ بے وفائی کرنا گناہ ہی تو تھا جو وہ مسلسل کیے جا رہی تھی، لیکن اب وہ ان سب سے تھک چکی تھی، اسی لیے آج اس نے دل و دماغ کی اس جنگ سے آزادی پانے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ مما، اچانک مائر اور منظر پکارتے ہوئے آئے تو اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ مما، پاپا آ گئے، وہ کہہ رہے ہیں جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم باہر جا رہے ہیں۔ منظر نے قریب رک کر بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے کمرے میں چلو، میں ابھی آ کر آپ لوگوں کو تیار کرتی ہوں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جلدی آئیے گا، مائر نے بے تابی سے کہا، اور دونوں خوشی خوشی اپنے کمرے میں بھاگ گئے۔ امرین نے کھڑے ہو کر جائے نماز طے کی، اسے اپنی جگہ پر رکھا اور سر پر بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اچھی طرح چہرہ صاف کیا کہ کہیں ساحل اسے دیکھ کر کھٹک نہ جائے۔ وہ بچے کے پاس جانے ہی لگی تھی کہ ساحل کمرے میں آ گیا، جو امرین کی گلابی ہوتی ناک اور آنکھیں دیکھ چکا تھا۔ السلام علیکم، اس نے دھیرے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیا ہوا؟ وہ جواب دیتا اس کی جانب آیا۔ کچھ بھی تو نہیں ہوا، وہ انجان بنی۔ تمہاری آنکھیں اور ناک ایسے گلابی ہو رہی ہیں جیسے تم روئی ہو۔ ساحل نے مقابل کھڑے ہو کر بغور اسے دیکھا۔ نماز کے بعد دعا مانگتے ہوئے امی ابو کی یاد آ گئی تھی، بس اسی لیے۔ اس نے نظر چراتے ہوئے بات بنائی۔ والدین دنیا سے جا کر بھی ہمیشہ اولاد کے دل میں زندہ رہتے ہیں، اور انہیں اچھا نہیں لگتا کہ ان کی اولاد انہیں سوچ کر اداس ہو، بلکہ انہیں یاد ہی کرنا ہے تو اچھے لفظوں میں یاد کرو۔ ساحل نے نرمی سے کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما، اس نے محض جذبات میں سہلا دیا۔ ساحل کی یہ حد درجہ محبت محسوس کرتے ہوئے امرین کا دل پھر شرمندگی کے مارے بھر آنے لگا۔ بچے میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں جا کر انہیں تیار کر دیتی ہوں۔ اس نے موضوع بدلتے ہوئے فرار چاہی۔ ہاں، انہیں تیار کر دو اور خود بھی اچھے سے تیار ہو جاؤ، وہی ساڑی پہن کر، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ امرین نے سر ہلا دیا اور پھر وہاں سے چلی گئی، جبکہ ساحل خود بھی چینج کرنے چلا گیا۔ بے شک اسے کاروبار میں بہت بڑا دھچکا لگا تھا، جس کے چلتے ممکن تھا کہ آنے والے دنوں میں اسے اپنا یہ گھر بھی گنوانا پڑتا، لیکن وہ کل کی فکر میں آج میسر آنے والی خوشی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے آنے والے کل کی ساری فکریں پس پش ڈال کر اس نے آج کو بھرپور طریقے سے جینے کا فیصلہ کیا۔ بچے ریڈی ہو کر گاڑی کی پچھلی نشست پر آ چکے تھے، اور ساحل بھی کار کے باہر امرین کا انتظار کر رہا تھا، جو بچوں کو تیار کرنے کے بعد کچھ دیر کی مہلت مانگ کر اب خود تیار ہو رہی تھی۔ بلیک جینس کے ساتھ براؤن ٹی شرٹ اور اس کے اوپر لیدر کی بلیک جیکٹ پہنے ساحل دونوں بازو سینے پر باندھے کار سے ٹیک لگائے اس کا منتظر تھا۔ تبھی وہ آتی ہوئی نظر آئی، جسے دیکھ کر لگا کہ فضا میں جل ترنگ سی بج اٹھی ہے۔ شیفون کی میرون ساڑی میں 4 انچ کی ہیل پہنے وہ سہج سہج کر چلتی اسی جانب آ رہی تھی۔ ساڑی بے حد سادہ تھی، جس کے بلاؤز کی فل آستینیں کلائیوں پر آ کے چپک رہی تھیں۔ کانوں میں سلور کے ننھے سے ایئر رنگ آویزاں تھے، جبکہ شادی کی پہلی رات دیا گیا ڈائمنڈ لاکٹ تو ہمیشہ ہی اس کے گلے کی زینت ہوتا تھا۔
سیدھے سیاہ بال مجھ پر کھلے چھوڑے سلیقے سے کیے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ کافی دلکش لگ رہی تھی۔ چلے، اس نے قریب رک کر کہا تو ساحل ایک دم ہوش میں آیا جو اسے دیکھ کر مبہوت ہو گیا تھا۔ واؤ مما، بیوٹیفل! ایک ساتھ کھڑکی پر جھولتے ماہر اور منزہ نے تعریف کی تو وہ مسکرا دی۔ ہاں، تم سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ساحل نے بھی گھمبیر انداز میں کہا۔ تھینکس، اب چلے؟ اس نے دھیرے سے دھیان دلایا، پھر وہ گھوم کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھی، جبکہ ساحل نے بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، جس کے بعد گاڑی کے پہیے حرکت میں آ کر انہیں ان کی منزل کی جانب لے گئے۔ کافی خوشگوار ماحول میں باہر ڈنر کرنے کے بعد لانگ ڈرائیو کرتے ہوئے یہ لوگ قریباً 11 بجے تک گھر واپس آ گئے تھے۔ امرین سیدھا بچوں کے ساتھ ان کے کمرے میں آئی تھی تاکہ انہیں چینج کروا کر سونے کے لیے لٹا دے۔ ساحل حد سے معمول انہیں گڈ نائٹ کس دے کر جا چکا تھا اور جب بچے غنودگی میں جانے لگے تو امرین بھی بے ترتیبی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گئی۔ ساحل کمرے میں کہیں نظر نہیں آیا، لیکن کمرے کی لائٹس آف تھیں اور نائٹ بلب اور سائڈ لیمپ کی مدھم روشنی نے ماحول کو کافی سحر انگیز بنایا ہوا تھا۔ ابھی وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ پیچھے سے ساحل نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ وہ جو پوری طرح خود کو سنبھال بھی نہیں پائی تھی، اس کی دھڑکنیں مزید منتشر ہو گئی۔ امرین کی زلفوں سے آتی شیمپو کی مہک اور جسم سے اٹھتی بھینی بھینی پرفیوم کی خوشبو نے اس پر مدہوشی طاری کرنا شروع کر دی تھی۔ ساحل نے ضبط کا پہلا سرا چھوڑتے ہوئے اس کے بال پیچھے سے ایک کنارے پر کیے اور کندھے پر اپنے لب رکھے جو جذبات کی شدت سے دہک رہے تھے۔ وہ بے ساختہ آنکھیں میچتے ہوئے سانس روک بیٹھی۔ یہی عمل اس نے کان کی لو پر دہرایا تو امرین کا ضبط جواب دے گیا اور وہ بے چین ہو کر اس کی جانب گھومی۔ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے فکر مندی کے عالم میں کہا۔ باتیں بہت ہو چکی ہیں، آج باتیں نہیں، صرف محبت کرنی ہے۔ اس کا گھمبیر لہجہ خمار سے چور تھا۔ وہ اسے مزید خود میں بھیجتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں کے اتنے پاس لے آیا کہ امرین نے اس کی تپتی سانسیں چہرے پر محسوس کیں۔ جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ سن کر شاید آپ کی محبت نفرت میں بدل جائے۔ اس کے رنجیدگی سے کہنے پر ساحل نے چہرہ پیچھے کرتے ہوئے چونک کر اسے دیکھا۔ ساحل کی آنکھوں میں تعجب خیز سوال تھا اور امرین کی آنکھوں میں بیک وقت ڈر، شرمندگی اور رنج تھا۔ تم نے کہا تھا کہ آج مجھے اجازت ہے؟ اس کا عجیب سا انداز کچھ جتانا چاہ رہا تھا۔ ہاں ہے، لیکن میری بات سننے کے بعد، اس کے بعد آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، میری جان بھی لے سکتے ہیں، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ اس نے اسی رنجیدگی کے ساتھ ترکی بترکی جواب دیا تو ساحل کی مدہوشی زائل ہو کر سنجیدگی میں بدل گئی۔ اس کا انداز ایسا نہیں تھا جسے نظر انداز کیا جاتا۔ کیا کہنا ہے تمہیں؟ بالآخر اس نے بھی جاننا چاہا۔ چند لمحے اسے دیکھتے رہنے کے بعد امرین نے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے سنگل صوفے پر بٹھا کر خود اس کے پیروں سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت اتنا الجھا ہوا تھا کہ اسے نیچے بیٹھنے سے ٹوک بھی نہیں پایا۔ میں یہاں خود نہیں آئی، کسی نے جان بوجھ کر ایک خاص مقصد کے تحت مجھے یہاں بھیجا ہے۔ اس نے بنا کسی تمہید کے اپنا سچ کھول کر رکھ دیا۔ وہ ششدر رہ گیا۔ سر، یقیناً کسی نے ہم سے دغا بازی کی ہے، کسی کو خرید لیا ہوگا اس کرمانی نے۔ اسے بے ساختہ شیخ صاحب کی بات یاد آئی۔ اسی پل اس کے ذہن میں کندہ لپکا، کڑی سے کڑی ملی اور پوری تصویر واضح ہو گئی۔ مطلب امرین ظفر کرمانی کا بھیجا گیا وہ مہرہ تھی جسے اس نے بڑی چالاکی سے ساحل کے خلاف استعمال کرتے ہوئے مات دے ڈالی تھی۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ وہ سب سمجھتے ہوئے بھی پوچھ بیٹھا۔ آپ کی خالہ اور ان کے بیٹوں نے، تاکہ میں آپ کی جائیداد میں سے ان کا بھی حصہ نکال سکوں۔ اصل انکشاف تو اب ہوا تھا۔ اس رخ پر پلٹا ہے قصہ جس کا امکان تھا ہی نہیں۔ تیر اس طرف سے آیا ہے جہاں میرا دھیان تھا ہی نہیں۔ پریال خان۔ ساحل کو لگا کہیں بہت زوردار دھماکہ ہوا ہے جس کی خطرناک گونج سے اس کے کانوں کے پردے پھٹ گئے ہیں اور اب بس چاروں طرف سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کی خالہ کا کہنا تھا کہ آپ نے بہت کچھ بنا رکھا ہے جس پر ان کا بھی حق ہے، کیونکہ انہوں نے کافی عرصہ اپنے گھر سے دور رہ کر آپ کے گھر اور بچوں کو سنبھالا ہے۔ اگر آپ اپنی پسند کی کسی لڑکی سے شادی کرتے تو وہ کبھی ان لوگوں کو آپ کی پراپرٹی سے حصہ نہیں لینے دیتی، بلکہ مکھن میں سے بال کی طرح ان لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال باہر کرتی۔ اسی لیے انہوں نے مجھے بھیجا تاکہ میں آپ کی بیوی بن کر ان لوگوں کے اشاروں پر چل سکوں، اپنی جھوٹی محبت سے آپ کو لبھا کر اس قدر آپ کو اپنی مٹھی میں کر لوں کہ میرا ہر لفظ آپ کے لیے حرف آخر ہو، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ اس نے خود ہی وضاحت کرنا شروع کی کیونکہ ساحل تو حیرت کے مارے اپنی جگہ ساکت ہو گیا تھا۔ میری امی کا تو بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا،
ابو آپ کی خالہ کے گھر کافی عرصے سے ڈرائیور تھے۔ جب ابو بھی چل بسے تو میرے ہم عمر بھائی بلال کے لیے گزر بسر مشکل ہو گیا، کیونکہ نہ گھر اپنا تھا اور نہ ڈھنگ کا روزگار۔ میرا بھائی ایک کرائے کی ٹیکسی چلاتا تھا جس سے تھوڑا بہت آسرا ہو جاتا تھا۔ اسی دوران ایک رات میرے بھائی کی ٹیکسی سے ایک بندے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ پولیس کے ڈر سے وہاں سے بھاگ آیا، لیکن پولیس نے ایکسیڈنٹ کرنے والے کی تلاش شروع کر دی، کیونکہ مرنے والا کوئی لینڈ لارڈ تھا۔ آج نہیں تو کل پولیس میرے بھائی تک پہنچ ہی جائے گی، یہ سوچ کر ہم بہت پریشان ہو گئے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ تبھی ایک ہلکی سی امید کے تحت میں ابو کے کان کے پاس مدد مانگنے گئی کہ وہ بڑے لوگ ہیں، شاید کچھ مدد کر دیں۔ سارا مسئلہ سن کر شاہ رخ بھائی نے کہا کہ وہ مجھے رہنے کے لیے ٹھکانہ بھی دیں گے اور میرے بھائی کو بھی دبئی بھجوا دیں گے، جہاں پولیس انہیں پکڑ پائے گی، لیکن بدلے میں جو وہ کہیں گے مجھے کرنا ہوگا۔ میں مجبور تھی، اسی لیے مان گئی۔ کہے کے مطابق انہوں نے جلد میرے بھائی کو دبئی بھجوا دیا اور مجھے اپنے سرونٹ کوارٹر میں رہائش دے دی۔ مجھے لگا شاید وہ لوگ مجھ سے گھر کے کام کاج کروائیں گے اور تنخواہ بھی نہیں دیں گے۔ انہوں نے میرے بھائی کو باہر بھیجا تھا، تو یہ سوچ کر میں ایسے کام کرنے کو بھی ذہنی طور پر تیار ہو گئی کہ میری خیر ہے، کم از کم میرے بھائی کا مستقبل تو بن جائے گا۔ چھت اور 2 وقت کا کھانا تو مجھے مل ہی گیا تھا، لیکن وہ لوگ مجھ سے کچھ اور ہی چاہتے تھے۔ ایک روز جب آپ کی خالہ یہاں سے وہاں رہنے گئی ہوئی تھیں تو مجھے ان کے سامنے حاضر کر کے شاہ رخ بھائی نے بتایا کہ میں انہیں اس کام کے لیے بالکل ٹھیک لگ رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں ڈر گئی کہ نہ جانے یہ لوگ مجھ سے کون سا کام کروانا چاہتے ہیں۔ تب ان لوگوں نے بتایا کہ مجھے آپ کے گھر آنا ہے، آپ کے بچوں کا دل جیت کر پہلے ان کی ماں پھر آپ کی بیوی بننا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی برین واشنگ کر کے آپ کو اس نہج پر لانا ہے کہ آپ بخوشی اپنی 2 میں سے ایک فیکٹری ان کے نام کرنے کو تیار ہو جائیں۔ لیکن شادی کے بعد آپ کو اپنی مٹھی میں کرنا تو دور، میں تو آپ سے بات بھی نہیں کر پائی۔ خالہ جان بوجھ کر واپس اپنے گھر گئی تھیں اور مجھے سختی سے حکم دے کر گئی تھی کہ تنہائی کا فائدہ اٹھا کر آپ کو اپنی جھوٹی محبت اور خوش ربا اداؤں سے لبھا کر مٹھی میں کروں۔ فلیش بیک: تم کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو بیٹا؟ میں آتی جاتی رہوں گی۔ انہوں نے رسان سے تسلی دی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ چلیں ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر آپ کو ڈراپ کرتے ہیں، مجھے آفس بھی جانا ہے۔ ساحل نے گفتگو سمیٹی۔ ہاں ذرا کرمداد کو بھیج دو، سامان گاڑی میں رکھوانا ہے۔ ان کے کہنے پر ساحل سر ہلا کر چلا گیا، جبکہ وہ رسان سے امرین کی جانب متوجہ ہوئیں۔ بات سنو لڑکی، بہت ہو گیا یہ نئی نویلی دلہنوں کی طرح شرمانا گھبرانا۔ جس مقصد کے لیے ہم تمہیں یہاں لائے ہیں اس پر کام شروع کرو اب۔ ساحل پر اپنی جوانی کا ایسا جادو چلاؤ کہ جو تم بولو وہ سب بخوشی کرے۔ وہ عصمت خاتون دھیمی آواز مگر سخت انداز میں مخاطب تھی، جس سے وہ مزید سہم گئی۔ آپ لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں، ساحل جیسے شخص کو دھوکہ دے کر لوٹنا غلط ہے۔ آپ کو جو چاہیے آپ ان سے مانگ لیں، وہ آپ کو دے دیں گے، وہ بہت اچھے ہیں۔ اس نے لجاجت سے سمجھانا چاہا۔ ہم کوئی بھکاری نہیں ہے جو اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر مانگے۔ دھوکے سے چھیننا بھیک مانگنے سے زیادہ گری ہوئی حرکت ہے، وہ بے ساختہ کہہ گئی۔ زبان چلا رہی ہے مجھ سے، بہت پڑھ نکل آئے ہیں چند دن اس کی سنگت میں رہ کر۔ انہوں نے یکدم اس کا بازو دبوچا تو وہ سسک اٹھی۔ اگر تیرے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ تو ساحل کی بیوی ہے اور تو اسے سب بتا کر بچ نکلے گی تو تیری غلط فہمی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ساحل کو دھوکے باز لوگوں سے نفرت ہے۔ اگر تو نے منہ کھولا تو ہم سے تو وہ تعلق ختم کرے گا، مگر تجھے بھی طلاق دے کر گھر سے باہر نکال دے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، شاہ رخ کے صرف ایک اشارے پر تیرے بھائی کو پاکستان بلا کر پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، جس کے بعد پولیس اس کا کیا حاشا کرے گی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی دھمکی سے اس کے پورے وجود میں خوف کی سرسراہٹ دوڑ گئی۔ اگر اپنی اور اپنے بھائی کی سلامتی چاہتی ہے تو چپ چاپ ملکہ بن کر اس گھر میں رہتی رہے، خود بھی عیش کر اور ہمیں بھی عیش کروا، آئی سمجھ؟ انہوں نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو بے بسی سے آنسو پی کر رہ گئی۔ حال میں لاکھ دھمکیوں کے باوجود بھی ان کے کہنے کے مطابق نہیں چل پا رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ تو پہلے ہی مجھے دل و جان سے قبول کر چکے ہیں۔ اگر میں بھی آپ کی طرح والہانہ پن دکھاؤں تو آپ پوری طرح میری مٹھی میں ہو سکتے ہیں، مگر میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ یہ غلط ہوتا۔ آپ کے جذبات سچے تھے جن سے کھیلنے کو میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا۔ شاہ رخ بھائی فون پر مجھ سے پل پل کی خبر لیتے تھے۔ میں نے سوچا ان لوگوں سے جھوٹ کہہ دیتی ہوں کہ میں نے آپ سے بات کی ہے، مگر آپ نہیں مانے، اور اسی طرح جب تک ممکن ہوگا ان کو ٹالتی رہوں گی۔ لیکن شاہ رخ بھائی نے نیا حکم دیا کہ فیکٹری کے اصل پیپرز اور آپ کے انگوٹھے کا نشان چرا کر ان لوگوں تک پہنچا دوں، جس کے بعد میرا کام یہاں ختم ہو جائے گا اور وہ مجھے بھی میرے بھائی کے پاس بھیج دیں گے۔ شاید ان لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو سوچ کر وہ مجھے اس گھر میں لائے تھے میں اس پر کھری نہیں اتری۔ یہ سب سن کر میں بہت گھبرا گئی اور صاف انکار کیا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی۔ تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ میرے بھائی کو واپس لا کر
पुलिस के हवाले कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी और अपने भाई को बचाना चाहती थी, इसीलिए मजबूरन ऐसा करने के लिए राज़ी हो गई। लेकिन बखुदा मैंने अब तक पेपर्स उन्हें नहीं दिए हैं, सिर्फ तस्दीक के लिए उनकी तस्वीर भेजी थी। अगले 3 दिनों में मुझे हर हाल में वो असली पेपर्स और आपके अंगूठे का निशान उन तक पहुंचाना था। लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब मैं आपको और धोखा नहीं दूंगी। धीरे धीरे सब बताते हुए उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए थे, जबकि साहिल को लगा जैसे उसके सारे एहसास मर गए हैं। वो सोच रहा था कि अब कौन सी ऐसी आस्तीन रह गई जिससे सांप ना निकले हों। पहली मोहब्बत यकतरफा, पहली शादी बेवफा, कारोबार में ईमानदारी नहीं, माँ जैसा रिश्ता चालबाज, और अब दूसरी मोहब्बत में भी धोखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके नसीब के कागज़ पर तरतीब से बस धोखे खाना ही लिखा था। अब ये सब बताने की वजह, काफ़ी देर बाद वो गोया हुआ तो उसका भारी लहजा हर जज्बात से आदी था, क्योंकि अब मैं अपने ज़मीर से लड़ते लड़ते थक गई थी, जो हर लम्हा मुझे मलामत कर रहा था कि मैं आप जैसे इंसान को धोखा देकर ठीक नहीं कर रही हूँ। वो भीगे लहजे में वजाहत करने लगी। शादी की पहली रात से लेकर अब तक ये सोचकर मैंने आपको अपने करीब आने से रोका हुआ था कि शायद इस वजह से आप गुस्से में आकर मुझे तलाक दे दें और मैं धोखेबाजी का ये खेल खेलने से बच जाऊं। मगर गुस्सा करना तो दूर, आप मेरी हर बात का एहतराम करते चले गए, जिसने हर गुजरते लम्हे के साथ मेरे दिल में आपके लिए इज्जत और अपने लिए मलामत बढ़ा दी। जिसके बाद अब आखिरी रास्ता यही था कि मैं आपको सब सच बता दूँ। उसकी लरजती हुई आवाज़ में कर्व खुलने लगा। अब आप या वो लोग मेरे साथ जो सुलूक करेंगे मैं सह लूँगी, कम से कम वो ज़मीर की इस मलामत से तो बेहतर होगा। उसके लहजे में दर्द बढ़ने लगा। वो अब भी कुछ ना बोला। आपने मुझे रब्तुल बैत कहा था ना, नहीं हूँ मैं इस मुक़द्दस लफ्ज़ के लायक, नहीं हूँ, वो कहते हुए आखिर में हिचकियों से रो पड़ी। साहिल हर किस्म के जज्बात से आरी सख्ती की कैफियत में बैठा था और उसके पैरों के पास बैठी अमरीन उसके घुटने पर सर रख के रोई जा रही थी, जिसकी हिचकियाँ मुद्दम रोशनी में डूबे कमरे की खामोश फिजा में गूंज रही थी। कहने को वो उसकी मुजरिम थी, लेकिन दर हकीकत दोनों का दर्द साझा था कि मोहब्बत का जाम उनके लबों से लगाकर किस्मत ने उसे वापस लेते हुए उन्हें प्यासा ही छोड़ दिया था। साहिल ने धीरे से उसका सर पीछे करते हुए अपना घुटना हटाया तो वो भी सर उठाकर भीगी सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी कि न जाने अब वो क्या सज़ा सुनाएगा। कुछ भी कहने के बजाय वो सोफे पर से उठा और बड़े बड़े कदम उठाकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि वो बेबसी से वहीं बैठी रह गई, जिसके आंसुओं में दोबारा शिद्दत आने लगी थी। जलती रही है आग बुझाने के बाद भी, बरहम रहे मिजाज मनाने के बाद भी, गुर्बत में और बढ़ गई है दिल की दूरियां, एक तशनगी रही तुझे पाने के बाद भी इंतखाब। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको ये किस्त? बहुत दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया है अमरीन ने। आगे क्या होगा ये जानने का तो मुझे भी शिद्दत से इंतज़ार है। तो जनाब, आपको भी इंतज़ार होगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलूँगी आपसे अगले किस्त के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।